لیکن آج کا پڑھا لکھا انسان اور آج کی پڑھی لکھی عورت، مجھے عورت کہتے ہوئے شرم آتی، اسے تو چڑیل کہا جائے تو شاید حق ادا نہ ہو، چڑیل سے آگے بڑھ گئی ہے کہ اس کے پیٹ میں بچہ آتا ہے تو جا کر کے وہ چیک اپ کرواتی ہے کہ ذرا سا دیکھیں پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اگر بیٹی ہے تو وہ ماں نہ جانے کیسی سنگدل ہوتی ہے کہ وہ ڈاکٹر سے کہتی ہے مجھے بیٹی سے نفرت ہے، میری بیٹی کا میرے پیٹ میں ہی قتل کر دیجیے۔ یہ پڑھی لکھی عورت کر رہی ہے، پڑھی لکھی ہے، تعلیم ہے، لیکن مانوتا نہیں ہے، اسے اپنے خون سے نفرت ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو اتنا گرایا کہ جانور بھی ہم کو دیکھ کر شرمانے لگا کہ ان سے اچھے تو ہم ہیں، اور شاید اس زمانے کے جانوروں نے پیدا کرنے والے کا شکر ادا کیا ہوگا، اے اللہ، اے اس کائنات کو بنانے والے، اے اس کائنات کو پالنے والے، اے مالک، اے رازق، تیرا کرم ہے کہ تو نے جانور بنایا۔ اس زمانے کا جاہل یا اس زمانے کا پڑھا لکھا لیکن تعلیم سے دور، مانوتا سے دور تو نے انسان نہیں بنایا، مانوتا کو شرمسار کیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے دنیا میں آئے تھے کہ مانوتا کا سندیش دیں۔ میں یہاں بہت سے وکیل بیٹھے ہوں گے، ہندو بھائی بھی ہوں گے، مسلمان بھی ہوں گے، میں ان سے پوچھتا ہوں، آپ کو معلوم ہے آپ وکالت کرتے ہیں، لیکن بعض ہمارے غریب بیچارے جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، غربت کی وجہ سے وہ اپنے مقدمات نہیں لڑ پا رہے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ عید کے دن بھی ان کے بچے روتے ہیں۔ ان کے یہاں ہولی اور دیوالی میں بھی ماتم ہوتا ہے، لوگ ہولی اور دیوالی میں خوش رہتے ہیں، لیکن ان کے یہاں ان کے بچے روتے ہیں۔ ان کی بیوی تکیے میں سر چھپا کر کے اپنے آنسو پوچھتی ہے کہ میں کس کے لیے خوشیاں مناؤں، میرا نام خدا اور میرا پتی پرمیشور اور میرا شوہر وہ تو آج گھر میں نہیں ہے، گھر سے دور ہے۔ کیا ہم میں اتنی انسانیت نہیں ہے کہ ہم کم سے کم سال میں 100 مقدمات کمائی کے لیے لڑتے ہیں؟ ہم 2-4 مقدمے اس لیے لڑ رہے کہ جو بیچارے غریب ناحق قید خانوں میں پڑے ہوئے ہیں، ہم ان کا مقدمہ فری لڑ لیں تاکہ ان کے یہاں خوشیوں کا انتظام ہو جائے۔ اور مولانا علی میں علیہ رحمٰن نے اس پیام انسانیت کے پیغام کو عام کرتے ہوئے مولانا نے کہا تھا کہ آج جب ایک بچہ گھر سے اسکول جاتا ہے، ایک بچہ گھر سے پردیس جاتا ہے، لکھنؤ سے دلی جا رہا ہے، پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، بامبے جا رہا ہے، راستے بھر اس کے سرپرست، اس کے ماں باپ، اس کے ماتا پتا پریشان رہتے ہیں، راستے بھر ٹیلی فون سے خیریت لیتے رہتے، بیٹا تم ٹھیک سے پہنچ گئے، تمہیں راستے میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی، تمہیں راستے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ ان کے ماں باپ کو کس سے ڈر ہے؟ ان کے بچوں کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے اس زمانے میں؟ کیا ان کے ماں باپ کو یہ ڈر ہے کہ میرے بچوں کو سانپ ڈس لے گا؟ کیا ان کے ماں باپ کو یہ ڈر ہے کہ میرے بچوں کو شیر کھا جائے گا؟ کیا ان کے ماں باپ کو یہ ڈر ہے کہ میرے بچے پر ہاتھی حملہ کر دے گا؟ نہیں، وہ جانتے ہیں کہ میرے بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر میرے بچے کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے تو آج کا پڑھا لکھا انسان نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ کسی شکل میں ہو۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس مانوتا کے سندیش کو عام کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی معافی مانگی ہے اور پھر معافی مانگتا ہوں۔ میں آپ حضرات کی محبتوں کو سلام کرتا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ اتنے بیدار ہیں اور آپ میں واقعتاً آپ اتنی حس رکھتے ہیں کہ ایک اپیل پر اتنے لوگ آ جائیں گے۔ ہم تو گھبرا رہے تھے کہ شاید ہمارا یہ پنڈال بھی نہ بھرے، لیکن میں جو لوگ بیچارے باہر کھڑے ہیں جنہیں بیٹھنے کی جگہ نہیں مل رہی ہے، میں ان سے ہاتھ جوڑ کر کے معافی مانگتا ہوں کہ آپ حضرات آئے۔ انشاءاللہ آئندہ جب پروگرام ہوگا تو آپ کو یہ تکلیف نہیں ہوگی، ہم آپ کی شائن شان انتظام کریں گے، لیکن میں ایک گزارش کر رہا ہوں کہ ہم مانوتا کے سندیش کو نہ بھلائیں، مانوتا کے سندیش کو عام کریں، تبھی یہ ملک پھلے گا پھولے گا۔ ہم ایک دوسرے سے پیار سے، محبت سے، امن سے، آشتی سے اس ملک میں رہنا سیکھیں۔ یہی اس ملک کے پھلنے پھولنے کا طریقہ ہے۔ اللہ کرے کہ ہم مانوتا کے سندیش کو اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے انسانیت کے پیغام کو سمجھنے والے اور دنیا کے ایک ایک فرد تک پہنچانے والے بن جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں میں حضرت مولانا کوثر صاحب کا شکر گزار ہوں۔ بہت سنجیدہ تقریر کی، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب آپ بولتے ہیں تو لوگوں کی دل کی دھڑکنیں رک جاتی ہیں۔ اسی بیچ میں پھر عاصم بھائی سے التجا کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر شروع کریں۔ یہاں پر حضرت مولانا صاحب کا تعارف بھی کرا دیں۔ ویسے حضرت مولانا عبداللہ حسین صاحب
مدد والی کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے، خاص طور سے ہمارے مسلم طبقے میں، لیکن ہمارے یہاں ہندو بھائی بھی آئے ہوئے ہیں، تو مولانا کیا کام کر رہے ہیں اس کے تعلق سے تھوڑا سا تعارف کرنا اور پریچے کرنا میری ذمہ داری بنتی ہے۔ مولانا سید محمد عبداللہ عظیم صاحب ندوۃ العلماء میں حدیث کے استاد ہیں اور تفسیر کے استاد ہیں، یعنی قرآن کی اور محمد صاحب کی جو باتیں ہیں اس کی ویاخیا کرتے ہیں، اس کے لیکچرر ہیں۔ دوسرے الرائد ایک نام کا ایک اخبار اور جریدہ نکلتا ہے، وہ 15 روزہ ہے، اس کے آپ ایڈیٹر ہیں، جو پوری دنیا میں عربی کنٹریز کے اندر تقریباً 58 کنٹریز میں جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ادر کنٹریز ہیں جہاں جہاں عربی جاننے والے لوگ ہیں ان یونیورسٹیز میں اور وہاں پر وہ اخبار جاتا ہے، جس کی وجہ سے مولانا کی شخصیت دور تک پہچانی جاتی ہے۔ تیسرے مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے، جن کے خاندان سے مولانا عبداللہ عظیم صاحب تعلق رکھتے ہیں، تو مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1953 اور 54 میں آل انڈیا میسج آف ہیومینٹی فورم قائم کی تھی، اکھل بھارتی مانوتا کا سندیش فورم۔ اس مانوتا کا سندیش فورم کے آپ آل انڈیا جنرل سیکریٹری ہیں، جس کی ایک ہم لوگ یاترا تقریباً کر رہے ہیں، اور پچھلے سال سے اب تک تقریباً ہمارے 12 اسٹیٹ میں اس طرح کے، اور کہیں 50,000 تک، اور کہیں بہار میں تو 1 لاکھ کی تعداد کراس کر گئی، اتنی بڑی پبلک وہاں پر آئی اور یہ مانوتا کا سندیش وہاں تک پہنچایا گیا۔ اب تک تقریباً 11-12 اسٹیٹ میں ہمارے جلسے ہوئے، اور 60-70 ہزار کلومیٹر کی یاترا ہماری چل چکی ہے اب تک۔ آپ دعا کریں، مولانا اتنے بڑے کام کو لے کر چل رہے ہیں، اگر یہ میسج پہنچتا ہے تو دوستو عدالت میں اچھے وکیل ملیں گے، عدالت میں اچھے آپ کو جج ملیں گے، اگر یہ کام ہوتا ہے تو اچھے افسران ملیں گے جو پیسہ لے کر رشوت لینے کے بعد آپ کا کام نہیں کریں گے۔ یہ کام اگر آگے بڑھتا ہے تو ہمارا سماج جہیز سے مکت ہو جائے گا، کرپشن سے مکت ہو جائے گا، ظلم و زیادتی سے مکت ہو جائے گا، آتنکواد کا صفایا ہو جائے گا۔ دوستو بہت خطرناک اور گھنونی حرکتیں کرنے والے وہ بدنام کرتے ہیں مساجد میں رہنے والوں کو، مدرسے میں رہنے والوں کو، جبکہ اسلام نے ذرہ برابر بھی اس بات کی اجازت نہیں دی ہے کہ کسی کی بے جا جان لی جائے۔ اور جان لینے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ قرآن کریم کی آیت ہے، اگر تم نے کسی کی بے جا جان لی اور بلا وجہ اس کو مارا تو دوستو گویا کہ آپ نے پوری انسانیت کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور اگر آپ نے کسی کو زندہ کیا، کسی کو زندگی کے لیے کیپسول فراہم کیا، کسی کے لیے آپ نے بسلری کی بوتل دی، کسی کے لیے آپ نے دوائیوں کا انتظام کیا، اس کی ایجوکیشن کا انتظام کیا، تو گویا کہ آپ نے پورے سماج کو، پوری انسانیت کو زندہ کرنے کی کوشش کی۔ لیکن یاد رکھیں دوستو، اگر اس سماج میں اس وقت جو منافرت کی، جو نفرت کی، جو ہیٹریشن کی وال کھڑی کی جا رہی ہے، اور جو نفرت کی باتیں کی جا رہی ہیں اور گھৃণا کی باتیں کی جا رہی ہیں، یہ سی این جارج، جس کو مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ سی این جارج نے یہ بات کہی تھی، تم جس ملک میں حکومت کرنا چاہتے ہو اس ملک کی عوام کے اندر 2 چیزیں پیدا کر دو، تم اس ملک کی عوام کے اوپر ہمیشہ راج کرو گے۔ ایک تو یہ اس کے اندر نفرت پیدا کر دو، دوسرے ان دونوں کے درمیان بھے اور خوف پیدا کرو، فیئرنگ ایٹماسفیئر پیدا کر دو، تاکہ وہ ایک دوسرے کے قریب نہ آ سکیں۔ انہوں نے یہ کوشش کی اور میں سمجھتا ہوں وہ کسی حد تک کامیاب ہوئے، لیکن آج کا یہ مجمع، آج آپ کا آنا، ہندو مسلمانوں کا ایکتر ہو کر یونٹی کے ساتھ یہاں پر بیٹھنا، اس بات کی علامت ہے کہ آپ سی ایم جارج کی اس پالیسی کو تباہ و برباد کر دیں گے، اس ملک میں آتنکواد کے خلاف آواز اٹھائیں گے، یونٹی پیدا کریں گے، ایکتا پیدا کریں گے۔ دوستو کہیں قتل ہوتا ہے تو وہ قتل کسی انسان کا قتل ہوتا ہے، نہ کہ ہندو کا ہوتا ہے، نہ کہ مسلمان کا ہوتا ہے، نہ سکھ کا ہوتا ہے، نہ عیسائی کا ہوتا ہے۔ شاعر نے اس بات کو کہا تھا، قتل ہندو ہے نہ مسلمان ہے نہ عیسائی ہے، قتل ہندو ہے نہ مسلمان نہ عیسائی ہے، قتل بس قتل ہے، جو قتل ہوا بھائی ہے۔ دوستو اس بھائی چارے کے لیے اٹھنے کی ضرورت ہے۔ اسی بھائی چارے کو اٹھانے کے لیے مولانا عبداللہ عظیم صاحب نے پورے ملک کے دورے کیے ہیں۔ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ اپنے استاد گرامی حضرت مولانا سید محمد عبداللہ عظیم صاحب کو درخواست کر رہا ہوں کہ ڈائس پر تشریف لائیں اور ہم لوگ کو نصیحت امیز باتوں سے سرفراز فرمائیں۔ جناب حضرت مولانا سید عبداللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی رحم والا، کرم والا، مہربانی والا ہے۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے قابل احترام دوستوں اور اس
انسانیت کے نام پر اور انسانیت کے سب سے بڑے علمبردار کے نام پر جمع ہونے والے میرے ساتھیوں، یہ دیکھنے میں بات عجیب سی ہے کہ سارے انسانوں کو بلا کر یہ کہا جائے کہ تم کو انسانیت سکھانے کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ اور انسانیت کا سبق تمہارے سامنے سنایا جا رہا ہے، لیکن یہ عجیب ہونے کے باوجود عجیب نہیں لگ رہا ہے۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے شکر سے کہا جائے کہ میٹھی ہو جاؤ، نمک سے کہا جائے کہ نمکین ہو جائیے، ایسے ہی اگر انسان سے کہا جائے کہ انسان بن جاؤ، تو آپ کو اگر حص ہے اور میں کہوں کہ آپ مقدمہ دائر کر دیں ازالت حیثیت عرفی کا کہ آپ عجیب آدمی ہیں، میں انسان ہوں، مجھ سے کہہ دیں کہ انسان ہو جاؤ، یہ کرنا چاہیے تھا، لیکن ہم لوگوں کے اندر خود چور ہے۔ ہم یہ مقدمہ اس لیے نہیں قائم کر سکتے کہ اندر سے واقعی انسان نہیں رہے، دیکھنے میں انسان ہے لیکن کتنے انسان ہیں وہ خود ہم جانتے ہیں۔ اوپر والے نے قرآن مجید میں یہ بیان کیا ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، کہ انسان اپنے بارے میں جانتا خوب ہے، چاہے دوسروں کے سامنے کیسی ہی باتیں کرے، کیسی ہی باتیں بنائے کہ میں تو بڑا اچھا ہوں، اور یہ دور تو باتیں بنانے ہی کا ہے۔ شاید ایسا دور کبھی نہ آیا ہو، صرف اوپر سے دیکھیے اندر نہ پوچھیے، جس کو فارسی کے ایک مصرے میں کہا گیا تھا صورت ببی حالت مپرس، یعنی صورت دیکھو حالت نہ پوچھو اندر کیا ہے۔ آج ہمارا حال کچھ ایسا ہی ہو گیا ہے، تو صورت ٹھیک کرنے کے لیے ہم لوگ نہیں آئے ہیں بلکہ حالت ٹھیک کرنے کی کوشش میں آئے ہیں، اور حالت کا تعلق اندر سے ہے، باہر سے نہیں ہے۔ تو ہم سب کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اندر کو ہم ٹٹولیں، کیا کمی ہے اس کو دور کریں اور اس کے لیے کوشش کریں۔ اوپر والے نے جب سب سے پہلے مانو کو پیدا کیا، انسان کو بنایا، آدم کو اور حوا کو، جو تقریباً ہر کتاب میں آسمانی لکھا ہوا ہے، عیسائیوں کے یہاں بھی لکھا ہوا ہے، ویدوں میں بھی لکھا ہوا ہے، اور قرآن میں تو بہت وضاحت کے ساتھ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا ہے۔ دونوں کو پیدا کیا اور دونوں کے بعد پھر جن سنکھیا بڑھتی چلی گئی، یہاں تک ہم اتنی بڑی تعداد میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا رہا کہ اندر سے دشمن بھی پیدا ہوتے رہے جو غلط کام پر ابھارتے رہے، اور انسان کے اندر امتحان کے لیے اوپر والے نے کچھ ایسی چیزیں میں رکھی ہیں کہ اگر ان کا استعمال کیا جائے تو معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے، سامنے اگر آ جائیں، جس کو یوں سمجھ لیں جیسے ایک ہے کھاد، کھاد کتنی گندی ہوتی ہے، لیکن زمین کے لیے کھاد ضروری ہے، اور جتنی کھاد آپ زمین میں ڈالیں گے اتنا ہی اچھا غلہ پیدا ہوگا اور اسی اچھا پھول کھلے گا۔ گلاب کے پھول کے لیے گندی سے گندی کھاد ڈالی جاتی ہے، لیکن زمین کے اندر ڈالی جاتی ہے، اور اگر آپ اس کھاد کو کمرے میں رکھ دیں تو پورے میں بدبو پھیل جائے گی، اسی کھاد کو زمین کے اندر ڈال دیں تو وہ کھاد پھول کھلائے گی۔ ایسی اوپر والے نے ہمارے اندر کھاد بھی رکھی ہے، اس کو لوگ سمجھ نہیں پاتے۔ کھاد کے بغیر انسان بھی مٹی کا ہے، جیسے گیہوں کی کھاد الگ ہے، آم کی الگ ہے،
اور گلنے کی الگ